ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جماعت کے ذی وقار حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آج کے اس جمعہ کے خطبہ میں ایک سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اذان سے پہلے بھری ہوئی مسجد واقعی ایسا لگتا ہے کہ اب لوگوں نے سنت پر عمل کرنے کی کوشش کر لی ہے۔ شہروں کی اکثر جامع مسجد میں جب میں گیا تو وہاں بھی اذان سے پہلے 2 منزلہ 3 منزلہ عمارت چھتیں گڑی رہتی۔ تو میں نے اس کی وجہ پوچھی کہ ہو سکتا ہے کہ باہر سے کوئی خطیب آ رہے ہوں گے، اسی وجہ سے پہلے مسجد بھر جاتی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ امیر جماعت جناب مولانا عبدالسمیع جعفری رحمہ اللہ، وہ جب اپنی زندگی میں منبر سے خطاب کیا کرتے تھے تو لوگوں کو اس بات کی طرف تلقین کرتے تھے کہ جمعہ سے پہلے آیا کرو، کیونکہ جمعہ کی اذان ہونے کے بعد تمہارے نام کا کوئی اندراج نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ اس پر عمل کرتے رہے اور شہروں کی مسجدوں میں، پٹنہ کی ساری مسجدوں میں اذان سے پہلے لوگ بڑی پابندی کے ساتھ اذان سے پہلے مسجد جاتے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات، ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سورہ آل عمران سے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس تناظر میں نے اس آیت کو پیش کیا ہے۔ حالانکہ یہاں عورتوں کا مجمع نہیں ہے، لیکن مضمون کا زیادہ تر حصہ اسی کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہاں جو لوگ سامعین ہیں، آئے ہوئے ہیں، تو ان میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو کسی بہن کے بھائی ہیں، اکثر لوگ ذمہ دار ہیں اپنے گھروں کے، کوئی باپ ہے، کوئی سسر ہے، کوئی دیور ہے، کوئی دیور سے جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ ہے،
تو ذمہ دار قسم کے لوگ گھروں سے سامعین کی حیثیت سے آئے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی بات۔ میں نے سورہ آل عمران کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے حضرت مریم کے تعلق سے، اور میں نے اس آیت کا انتخاب کیوں کیا وہ آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہو کہ ملک کی جو حالت ہے اسے بیان کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ دشمنوں نے کمر کس لیا ہے کہ کس طریقہ سے اسلام کو کمزور کیا جائے، اسلام کے خلاف سازشیں کی جائے، اسلام سے لوگوں کو نفرت دلایا جائے، اور سب چیزوں میں وہ ناکام ہوتے گئے۔ انہوں نے ایک آخری آپشن یہ چنا کہ مسلمان فیملیوں میں بسنے والی، رہنے والی، زندگی گزارنے والی لڑکیوں کو دین سے متنفر کر دیا جائے، دین کی خوبیوں کو اس کے سامنے بیکار بنا دیا جائے، دنیا کے رنگ و روغن میں اتنا پھنسایا جائے کہ وہ اسلام کو بھول جائے اور اسلام کی طرف پھر دوبارہ جانے کی کوشش نہ کرے۔ ہر باپ کو سورہ آل عمران کی اس آیت کریمہ کو، ہر بھائیوں کو سورہ آل عمران کی اس آیت کریمہ کو اپنے گھر میں سنانے کی ضرورت ہے اور بچیوں سے پڑھوانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ایک نوجوان ساتھی نے مضمون لکھا کہ کل آپ جمعہ کے خطبہ میں اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ نوجوانوں کی بے روی کے تعلق سے یا اس کے تربیتی اولاد کے تعلق سے آپ ضرور بات کریں، حالانکہ اس جمعہ سے قبل شاید تربیتی اولاد پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ فرشتوں نے جب مریم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرشتوں نے جب مریم سے کہا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ، اے مریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، تجھے برگزیدہ بنایا ہے اور تجھے پاک کر دیا ہے اور دنیا کی تمام عورتوں نے تجھ کو چن لیا ہے۔ یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو دیا، لیکن یہ فضیلت حضرت مریم کو کیوں ملی، یہ منصب کیوں دیا گیا، یہ مقام حضرت مریم کو کیوں دیا گیا؟ اس کو سمجھنے سے پہلے سورہ آل عمران کے اس آیت کریمہ سے دو چند آیت پہلے جانا پڑے گا، جہاں پر تربیت کا ایک بہت بڑا معاملہ سامنے ماں اور باپ کے ذریعے سے نکھر کر سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم سے کہا کہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، پہلے تربیت کا معاملہ ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں سماج کی لڑکیاں یا نوجوان لڑکے کبھی بھی راہ راست پر نہیں آ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ، عمران کی بیوی نے جب کہا، عمران کی بیوی یہ حضرت مریم کے والد اور حضرت مریم کی ماں کا نام حنہ بنت فاقوس تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ عمران دو آئے ہیں، انبیاء کرام کے خاندان میں دو عمران آئے ہیں، ایک عمران تو حضرت موسیٰ اور ہارون کے والد ہیں اور دوسرے عمران یہی ہیں جو حضرت مریم کے والد ہیں۔ ابھی ماں کے پیٹ کے اندر نطفہ قرار پایا ہے، تربیت کا معاملہ وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے بے گھر کے اندر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد ہماری ماں اور بہنیں اور ہمارے بھائی، ہمارے نوجوان بے داروی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ تو خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتے ہیں جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے، لیکن حضرت مریم جب اپنے ماں کے پیٹ کے اندر قرار پاتی ہے تو ماں نظر مانتی ہے کہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ سب سے پہلے ماں کے پیٹ کے اندر مریم قرار پاتی ہے تو حضرت مریم کی ماں حنہ بنت فاقوس یہ دعا کر رہی ہے کہ اللہ میرے پیٹ کے اندر جو قرار پایا ہے میں اس بات کی نظر مانتی ہوں کہ تیرے راستے کے لیے، تیری خدمت کے لیے میں اس کو وقف کر دوں گی۔ انک انت السمیع العلیم،
اور بے شک تو ہی سننے والا اور سب سے بہترین جاننے والا ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ قرار پاتا ہے، ایسے وقت میں ایک ماں کو کیا خیال ہونا چاہیے اور کس چیز کے تعلق سے سوچنا چاہیے۔ آج اگر بچہ ہماری ماں اور بہنوں کے پیٹ میں اگر قرار پاتا ہے تو پہلے ہی سے بات چیت چلنے لگتی ہے کہ اگر اس بار لڑکا پیدا ہوا تو ہم اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، اور کوئی کہتا ہے کہ ہم انجینئر بنائیں گے، اور یہاں حضرت مریم کہتی ہے انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میرے پیٹ کے اندر جو پل رہا ہے یا پل رہی ہے جو بھی ہو، محررا، میں اس بات کی طرف نظر مانتی ہوں کہ میں اس کو تیرے راستے میں خدمت کے لیے میں وقف کر دوں گی۔ انک انت السمیع العلیم، اور اللہ تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نظر مان رہی ہے کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے ہم اپنی اولاد کو وقف کریں گے۔ آج ماحول بگڑنے کی وجہ دیکھ رہے ہیں، شاید 2% لوگوں میں اس طرح کی بات آ جائے، بہت غریب آدمی ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ چلو لے جا کر کے مکتب میں رکھ دو، وہیں پر بچہ، ورنہ فیسلٹی والے جو لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، وہ اپنے بچے کو مدرسہ میں پڑھانا کہاں چاہتے ہیں؟ مدرسے میں پڑھائی ہوتی ہے۔ ارے مدرسے ہی ہیں تو آج ہندوستان قائم ہے، مدرسہ ہی کی وجہ سے آج ہندوستان کے وہ جگہ جس پر ہندوستان کو فخر محسوس ہوتا ہے وہ مدرسوں کی وجہ سے ہی ہے۔ آج مدرسوں کی توہین نہ کرو، مدرسے میں قال اللہ و قال رسول کی تعلیم دی جاتی ہے، اس طرح کی نیت پیدا کرو اپنے دل کے اندر۔ اے اللہ تو مجھے اولاد دے گا، میں دین کا خادم بناؤں گا۔ اے اللہ اگر تو اولاد دے گا میں حافظ قرآن بناؤں گا۔ اے اللہ تو اگر اولاد دیا ہم تیرے گھر کی آبیاری کے لیے اس کو لگا دوں گا۔ اس طرح کی نظر ہونی چاہیے، الٹے سلٹے نظر نہیں ماننا چاہیے، یہ غلط ہے اور اس کا اثر بھی بچوں پر پڑتا ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نظر کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، غیر اللہ سے نظر ماننا یہ حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کا نظر مان دے تو ایسی صورت میں تو شرک کرتا ہے۔ جیسے ابھی اولاد ہوا نہیں ہے، ہوئی نہیں ہے، اور فوراً دماغ کے اندر بات آئی کہ اگر اولاد ہوئی تو میں فلاں استھان پر جا کر کچھ چڑھاوے چڑھا دوں گی۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، تو نظر اللہ کے لیے ہونی چاہیے، غیر اللہ کے لیے نظر ماننا یہ حرام ہے۔ لیکن حضرت مریم علیہ السلام جب پیدا ہوتی ہے تو ماں کو بھی بڑا تعجب ہوتا ہے کہ پیدا ہو گئی لڑکی پیدا ہوئی ہے، جبکہ مریم کی دلی خواہش، حنا بنت فاقوس کی یہ دلی خواہش تھی کہ ہم کو لڑکا پیدا ہوگا۔ وہ کہتی ہے لیس الذکر کالانثی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھ کو تو لڑکی دیا ہے، حالانکہ اللہ کو بخوبی معلوم ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے یا لڑکی پیدا ہوئی ہے، اللہ تو جانتا ہی ہے۔ لیکن پھر بھی مریم کہہ رہی ہے، حنا بنت فاقوس کہہ رہی ہے کہ اللہ میں تو یہ سوچی تھی اپنے دل کے اندر، میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اگر لڑکا پیدا ہوگا، حالانکہ تو جانتا ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، لیکن نظر اگر مان لے تو اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تو جانتا ہی ہے کہ لڑکا ہوا ہے کہ لڑکی۔ اسی وقت حنا بنت فاقوس نے اس لڑکی کا نام مریم رکھ دیا، انی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ بچہ جس دن پیدا ہو اسی دن نام رکھنا چاہیے۔ حالانکہ علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تحفۃ المودود کے اندر اس بات کی تردید کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر نام رکھنے کی بات جہاں تک ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دیا ہے، اللہ کے نبی نے وسعت دیا ہے، اگر پہلے دن نام نہ رکھ سکے تو تیسرے دن رکھ لے، پھر 7ویں دن رکھے، بہرحال 7ویں دن تک نام بھی رکھ دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد حنا بنت فاقوس نے اپنے اس بچی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں شیطان رجیم سے دے رہی ہے، اور اس سے آنے والی، اس سے ہونے والی نسل و پوس کی اولاد کو بھی اللہ کی پناہ میں دے رہی ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے ہمارے گھر کا، ہماری ماں اور بہنوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ آپ ذرا پوچھیں، آپ بھی جانتے ہیں، گھر کے لوگ ہیں، سمجھتے ہوں اس چیز کو۔
جب مریم تھوڑی سی بڑی ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر بیت المقدس کے لیے، مسجد اقصی کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے، وقت کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں، جو خالو بھی ہیں، حضرت مریم کے خالو ہیں حضرت زکریا، اپنی خالو کی کفالت میں حضرت مریم پرورش پا رہی ہیں، اسی کی تربیت میں زندگی گزار رہی ہیں۔ جہاں مریم کا محراب ہے، جہاں مریم کی عبادت کی جگہ ہے، وہیں رہ کر کے مریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے، وہیں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہی ہے، وہیں پر رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اور ایسے موقع میں اللہ اکبر، آپ پڑھیے سورہ آل عمران تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا انعام فرمایا ہے۔ وہاں دیکھا گیا کہ حضرت مریم جہاں محراب کے اندر ہے، عبادت خانے میں، حضرت زکریا ان کے خالو ہیں اور کفیل بھی ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ مریم کے سامنے بے موسم کا پھل رکھا ہوا ہے۔ گارجین میں ہے کوئی ایسا آدمی جو نوجوان لڑکیوں کے ہاتھوں میں اگر اینڈرائڈ فون دیکھے، اتنی ہمت ہے کہ وہ پوچھ سکے بیٹی آپ کی کالج جاتی ہے نا، بیٹی آپ کی کوچنگ سینٹر جاتی ہے، اسی وجہ سے آپ پوچھ نہیں سکتے۔ بات تلخ ہے، لیکن آپ سوچئے، بے موسم کے پھل حضرت زکریا دیکھ رہے ہیں۔ سیب کا موسم نہیں ہے، سیب اس علاقے میں نہیں پایا جاتا ہے، لیکن مریم کے پاس سیب رکھا ہوا ہے۔ سنترا اس علاقے میں نہیں پایا جاتا، لیکن سنترا مریم کے پاس رکھا ہوا ہے۔ بے موسم کے پھل حضرت مریم کو دیا جا رہا ہے۔ حضرت زکریا وقت کے نبی ہے، دماغ کے اندر کچھ باتیں چلتی ہیں، فوراً سوال کرتے ہیں کہ میری بیٹی، اے میری بیٹی مریم بتاؤ، انا لک ھذا، یہ چیز، یہ سامان تم کو کون لا کر دیتا ہے؟ آج ویسے ہی لڑکیاں اسلام کو نہیں چھوڑ رہی ہیں، 8 لاکھ سے زیادہ لڑکیاں اسلام کو چھوڑ چکی ہیں۔ غیر شادی شدہ تو جانے دیجئے، اب شادی شدہ لڑکیاں بھی جو 1 بچے 2 بچے کی ماں ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنے بچے کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو جا رہی ہے، اسلام کے آغوش سے دور جا رہی ہے۔ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ تو میں نے اندازہ کیا کہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں والدین کی بہت بڑی بھومکا ہے۔ اگر والدین اپنے بچوں کی تربیت بچپن سے ہی کریں اور اسلام کی باتوں کو بیان کرنے کی کوشش کریں، اس کو بہترین بنانے کی کوشش کریں، تو وہ لڑکی کبھی بھی راہ راست سے ہٹ نہیں سکتی، وہ بچہ کبھی بھی بیکار نہیں ہو سکتا ہے۔ ماں باپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، حدیث میں آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہاں، انا لک ھذا یا مریم، اے مریم یہ سامان تم کو کون لا کر دیتا ہے؟ آج سماج میں ویسے غیرت مند مرد نہیں ہے جو اپنی بیٹی سے پوچھے کہ اے میری بیٹی، میں تو آٹو چلاتا ہوں، میں تو رکشہ چلاتا ہوں، میں سلائی کا کام کرتا ہوں، میں تو مزدوری کرتا ہوں، دھاڑی کی روزی مجھے ملتی ہے، 200-300 روپیہ مجھے دیا جاتا ہے، لیکن میری بیٹی ذرا بتاؤ تو صحیح کہ یہ سامان تم کو کون لا کر دیتا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں یہ 10,000 کا اینڈرائڈ فون کون دیتا ہے؟ اس موبائل کا ریچارج کون کراتا ہے؟ میری بیٹی ذرا بتاؤ۔ یہ ہمت تو آج تو کوئی باپ جٹانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت زکریا اس مقدسہ خاتون سے پوچھ رہے ہیں جس کی تقدس کے تعلق سے اللہ نے آسمان میں قسم کھائی ہے۔ فرمایا انا لک ھذا یا مریم، اے مریم بتاؤ کہ یہ سامان تم کو کون لا کر دیتا ہے؟ حضرت مریم کہتی ہے خالو، کیا آپ کے دماغ کے اندر کوئی باتیں ایسی گھس گئی؟ اگر آپ مجھ سے سننا چاہتے تو حقیقت یہی ہے کہ ھذا من عند اللہ، یہ سامان تو مجھ کو آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ کیجیے کیسی عورت تھی بھائی، کیسی لڑکی تھی جس کے لیے آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی نازل فرماتا ہے۔ آج ہمارے بچے کیسے پیدا ہوں گے بتاؤ؟ میرے بھائیوں، آپ کو اسے سمجھنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں کمزوری ہمارے گھر سے ہمارے بچوں کو ملی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے بچے بے راروی کے شکار ہو۔ اب جب یہ کمال حضرت زکریا نے دیکھا کہ ہماری بچی حضرت مریم ہماری کفالت میں ہے، سامان اللہ دے رہا ہے، مریم کہہ رہی ہے ھذا من عند اللہ، یہ سامان تو مجھے اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ بڑھاپے میں ہے، 70 سال 80 سال کی عمر حضرت زکریا کی ہے،
اور ایسے وقت میں حضرت مریم کے سامنے بے موسم کا پھل دیکھ کر ایک امید دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، ایک ارمان جاگتا ہے۔ اولاد نہیں تھی پہلے سے حضرت زکریا کو، دماغ میں بات آتی ہے کہ جو اللہ بغیر موسم کا پھل مریم کو دے سکتا ہے تو کیا اس بڑھاپے میں، اگر اس زمانے میں کوئی بوڑھا آدمی دعا کرنے لگے اللہ سے کہ اللہ تم مجھ کو لڑکا دے دے یا لڑکی دے دے، تو دوسرا آدمی کہے گا لگتا ہے کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس طرح کی دعا کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کے اوپر اتنا یقین تھا حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ حضرت زکریا ہنالک دعا زکریا اذ نادى ربہ، اسی جگہ سے جہاں پر مریم کو پھل دیکھا ہے کہ بغیر موسم کا پھل اللہ تبارک و تعالی مریم کو عطا فرماتا ہے، اسی جگہ سے حضرت زکریا دعا کرتے ہیں، دل ہی دل دعا کرتے ہیں، ہنالک دعا زکریا اذ نادى ربہ، اسی جگہ سے دعا کرتے اپنے رب کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے اللہ تو اپنے جانب سے مجھے ایک نیک لڑکا عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک کہ تو ہی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ اسی وقت جب مریم کو بغیر موسم کا پھل دیکھا، اسی جگہ یہ بات آئی، کہنے لگا اللہ تو جانتا ہے کہ ہماری عمر بچے جننے کی نہیں ہے، ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، ہماری ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو گئی ہے، ہمارا پاؤں کمزور ہو گیا ہے، ہمارے ہاتھ کمزور ہو گئے، اے اللہ بوڑھا ہو جانے کے بعد کوئی کسی بھی بوڑھے کے اندر اولاد جننے یا دینے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بڑھاپا میرے اولاد دینے کا موسم نہیں ہے، اس بڑھاپے میں کوئی اولاد نہیں دے سکتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ بغیر موسم کے اگر تو مریم کو پھل دے سکتا ہے تو بغیر موسم کے، بغیر عمر کے اور بغیر عمر کو دیکھے ہوئے تو حضرت زکریا کو اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی دعا قبول فرمائی اور ایک لڑکے کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ میرے بھائیوں، بتلانا مقصود یہ ہے، اس آیت سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دعا توکل کے ساتھ کرنی چاہیے، اللہ پر بھروسہ کر کے کرنی چاہیے اور یقین کے ساتھ کرنی چاہیے، دینا ہی اللہ دے گا اور ضرور دینے والا اللہ ہی دیتا ہے۔ انک سمیع الدعاء، اللہ نے فرمایا تو ہی دعاؤں کا سننے والا، اللہ نے سن لیا اور سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحییٰ کی بشارت دے دی۔ میرے بھائیوں، میں کہنا چاہوں گا کسی بھی بچی کو اچھا بنانے کے لیے پہلے آپ اس کو، آخر آپ اتنا جو لاپرواہی برتتے ہیں اس کی وجہ تو کچھ ہو سکتی ہے، تو میں اس کی وجہ کے پیچھے جب جانے کی کوشش کیا تو بچا کمال محبت، کمال محبت کی وجہ سے، محبت میں آ کر کے اپنی بچی سے کوئی پوچھنا نہیں چاہتا، اپنے بچے سے کوئی پوچھنا نہیں چاہتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا میں کسی نے اتنی محبت نہیں کی جتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں سنو، فاطمہ میری بیٹی ہی نہیں بلکہ میرے دل کا ایک ٹکڑا بھی ہے، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ یاد رکھو، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچایا گویا کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا دیا۔ آپ دیکھیے، فاطمہ کو اللہ کے نبی جسم کا ایک ٹکڑا کہہ رہے فاطمہ کو تکلیف ہوتی ہے، محمد رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب محبت کی بات آئی تو آپ نے محبت کا سبق لوگوں کو پڑھا دیا، لیکن جب اللہ کی بات آئی، قیامت کی بات آئی، دین کی طرف بلانے کی بات آئی اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے کی بات آئی، اللہ کے حضور قیامت کے دن کھڑے ہونے کی بات آئی، تو اللہ کے نبی نے نام لے کر فرمایا یا فاطمہ بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، انقذی نفسک من النار، اے میری بیٹی فاطمہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا سامان تیار کر لو۔ محبت کی بات آئی تو کائنات میں آپ سے زیادہ محبت کسی نے اپنی بچی سے نہیں کیا، لیکن جب جہنم سے ڈرانے کی بات آئی، آخرت سے ڈرانے کی بات آئی، اے میری بیٹی سلینی، جو کچھ سوال کرنا ہے، مانگنا ہے تم مجھ سے مانگ لو، لیکن کل قیامت کے دن میں تمہارا ذرہ برابر کام نہیں آ سکتا۔ کل تم یہ مت سمجھنا کہ میرا باپ نبی ہے، اگر 2-4 نیکیاں تمہاری گھٹ جائے تو ایسا
گمان نہ رکھنا، ایسی امید نہ رکھنا کہ ہمارے باپ نبی ہیں اور ہم وہاں جا کر دو چار نیکیاں اپنے باپ سے مانگ لیں گے۔ اے میری بیٹی انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو تم دنیا میں رہ کر جہنم سے، عذاب سے بچانے کا سامان تیار کر رکھو۔ یہ درس آپ دیتے ہیں اپنی بچیوں کو؟ کبھی آپ اللہ کے عذاب سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں؟ بس لاپرواہی بھی چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری بچیوں پر دشمنوں کی نظر ہے اور ہماری بچیوں کو دنیا کا سبز باغ دکھا کر آج ہماری بچیوں کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام سے متنفر کروایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی اسٹیج فراہم کرتا ہے تو وہ ہے اسکول اور کالج۔ میں منع نہیں کرتا کہ آپ اسکول میں نہ پڑھاؤ، میں منع نہیں کرتا کہ آپ کالج میں نہ پڑھاؤ، لیکن جہاں کوچنگ کا معاملہ ہے، کالج کا معاملہ ہے اور مخلوق تعلیم وہاں ہو رہی ہے، تو ایسی جگہ بچیوں کو بھیجے سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنی بچیوں کو جاہل بنا دو۔ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بہترین اسٹیج جہاں پوری ٹریننگ دی جاتی ہے ایسے ہندو لڑکوں کو کہ وہ اردو میں بات کرے، اور لڑکیوں کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے بہترین شعر اردو کا یاد کرے، اس کو گاڑی پر بیٹھائے، پارکوں میں لے جائے، کینٹین میں لے جائے، شاپنگ کرائے۔ میں اس محلے کی بچیوں کو میں اعتراض نہیں کرتا، جب باہر بغیر پردے کے میں دیکھتا ہوں تکلیف مجھے بھی ہوتی۔ اسی وجہ سے میرا گاؤں دوسرا ہے، لیکن حقیقت تو یہی کہ میں یہی پلا، یہی پڑھا اور یہی میری عمر گزر رہی ہے۔ یہاں کی آب و ہوا کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، تکلیف مجھے بھی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ لڑکیوں کو پھنسایا جائے، اور ایسی لڑکی پیار و محبت کے جھانسے میں آ کر کے اسلام کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم کسی کی نہیں مانتے، اپنے باپ کی نہیں مانتے، اپنی ماں کی نہیں مانتے۔ لڑکا بھی وہی کہتا ہے، اور اسلام سے وہ نکل جاتی ہے، ہندو بن جاتی ہے، دوسرے دھرم میں شامل ہو جاتی ہے۔ ایک آدھ بچے کے بعد اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ بچی نہ ادھر کی رہتی ہے نہ ادھر کی، باپ کا سر نیچے نہ جھک جائے، سماج میں دوبارہ لوٹنا نہیں چاہتی، سماج کا سر نیچے نہ جھک جائے، اس وجہ سے سماج میں دوبارہ لوٹنا نہیں چاہتی، وہاں پر گھٹ گھٹ کر جینا پسند کرتی ہے۔ اور اگر یہ گھٹن اس ظالم کو اگر محسوس نہیں ہوتا تو پھر ایسی صورت میں ایسی لڑکیوں کو چاہے تو مار دیا جاتا ہے یا نہیں تو کوٹھے پر بیچ۔ میرے بھائیوں، اس نازک وقت میں اپنے بال بچوں کی تربیت کا خیال رکھو، اس نازک وقت میں اپنے بال بچوں کی تربیت کا خیال رکھو۔ آج اس بہتی گنگا میں کوچنگ والے بھی کم نہیں۔ کوچنگ کا کل میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھا، دنگ رہ گیا۔ ایک مسلمان بچی کے ساتھ اس ٹیچر کی جو بدسلوکی ہو رہی ہے، شاید یہ چیزیں کہیں آپ کی نظروں تک بھی آئی ہوں گی۔ میں بہت اندر کی بات بتا رہا ہوں، اس پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں میری بچی جا رہی ہے وہ محفوظ نہیں ہے، جہاں میری بچی جا رہی ہے وہاں محفوظ نہیں ہے، وہاں اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور وہ بچی اپنے ماں باپ کو کبھی بتا نہیں سکتی۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹیوشن جہاں ہماری بچیاں پڑھتی ہیں، ہمارے گھر میں بھی لوگ پڑھانے والے آتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ آپ اپنے بال بچوں کو نہیں پڑھائیے، اپنی موجودگی میں کیوں نہیں پڑھاتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، دیکھیے ہمارے سماج میں لوگ نہ اختلاط سمجھ رہے ہیں نہ خلوت سمجھ رہے ہیں، اختلاط بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، خلوت بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اختلاط تو جانتی ہیں کہ ہماری بچیاں اختلاط کے ماحول میں کیسے بے روی کے شکار ہو رہی ہیں، جہاں لڑکے بھی پڑھ رہے ہیں لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں، شادی خانہ ہے شادی میں جا رہی ہے، جہاں لڑکے بھی جا رہے ہیں لڑکی بھی۔ یہ چیز یاد رکھیے گا، یہ بے غیرتی کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور یاد رکھو، جب سماج کا مرد بے غیرت ہو جائے اور سماج کی عورتیں بے حیا ہو جائے تو ایسی صورت میں اس سماج کے جنازہ نکلنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ مرد جب تک خاندان کا باغیرت ہے اور لڑکیاں جب تک حیا دار ہے، اس سماج پر کسی شیطان کی نظر نہیں لگ سکتی۔ آج بے غیرتی ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، سب کچھ نظروں کے سامنے ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، لیکن اتنی ہمت نہیں ہو پاتی کہ ان کی بچی، اور عورتیں تو خاص طور سے مرد کو کہتی ہیں، جوان بیٹی ایسا کیجیے گا، اگر کچھ کر لے گی تو
یہ تم اس کے مالک تو نہیں، آپ ذمہ دار ہے، کلکم رائی و کلکم مسئول۔ اختلاط وہاں ہو رہا ہے جہاں مرد و عورت ایک ساتھ شاپنگ کر رہے ہیں، ہماری بچیاں کینٹینوں میں موجود لڑکوں کے ساتھ ہیں، آفسوں میں کام کر رہی ہیں، شاپنگ مال میں کام کر رہی ہیں، وہاں بھی ہماری بچی محفوظ نہیں، اور خلوت میں تو محفوظ ہے ہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خلوت میں اگر ایک مرد ہو اور ایک لڑکا ہو تو تیسرا اس کے سامنے شیطان ہوتا، تیسرا اس کے سامنے شیطان ہوتا۔ اور کہنے والوں نے کہا ہے، ٹیوشن پڑھانے والے لوگوں، پڑھوانا ہو اپنی نظروں کے سامنے پڑھواؤ، تم اپنی جوان لڑکیوں کو کسی غیر محرم مرد کے ساتھ تنہائی میں نہیں پڑھوا سکتے، اسلام کا یہ حکم نہیں ہے۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ نہیں وقت کا سب سے بڑا نیک آدمی پڑھانے والا ہے، تو کہنے والوں نے کہا ہے کہ اگر وقت کے حسن بصری جیسے استاد ہو اور رابعہ بصریہ جیسی مقدسہ خاتون ہو، قرآن جیسی مقدس کتاب پڑھائی جا رہی ہو اور خانہ کعبہ جیسی مقدس زمین میں پڑھائی جا رہی ہو، پھر بھی ایک غیر محرم مرد کے ساتھ اکیلے تنہائی میں قرآن جیسی کتاب پڑھنا بھی غلط ہو رہا۔ جاؤ، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، مجھے جو سمجھانا تھا میں نے سمجھا دیا۔ آج ہماری بچیاں نہ اختلاط میں موجود ہے نہ خلوت میں، اور یہ سب صرف ہماری غیرت مندی، بے غیرتی کی وجہ سے ہوا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ اپنی بچوں کی تربیت اگر صحیح انداز میں نہیں کریں گے تو پھر بتاؤ کہ آپ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی نہیں کہا حضرت مریم کو کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ یہ فضیلت جو حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ماں اور باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ یہ مضمون بڑا وسیع ہے، اور اتنی جمعہ کی اس مختصر سے خطبات کے اندر، خطاب کے اندر اس بات کو پوری مکمل طریقے سے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے بذریعہ فون مجھے اطلاع دیا ہے کہ مجھے پون ایکسپریس پکڑنا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جسے ممبئی تک جانا ہے اور نماز 1 بجے سے پہلے ہی ختم ہونے کی بات ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے بال بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی کوشش کریں، بال بچیوں کے صحیح طریقہ سے اس کی تربیت کریں، قرآن و حدیث کی روشنی میں تربیت کریں، اس کے تمام نقل و حرکت پر خیال رکھیں، جہاں ضرورت محسوس ہو آپ اس کو کہیں، نیکی کی طرف لانے کی کوشش کریں، اسلام کی محبت اس کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آج الحمدللہ ہمارے مدرسہ اسلامیہ کے ہمارے ذمہ داروں نے اس پر پہل کرتے ہوئے، جب دیکھا کہ حالات اتنے سنگین ہیں، اس پر پہل کرتے ہوئے ہر مہینے کے آخری اتوار کو ہمارے اسکول اور کالجز کی لڑکیوں کے لیے، خاص طور سے جو انٹر میں ہیں، میٹرک میں ہیں، ایسی لڑکیوں کے لیے باضابطہ مہینے کے آخری اتوار کو ایک تعلیمی و تربیتی پروگرام چلتا ہے، جس میں مجے ہوئے خطیب اور دائی حضرات سامنے آتے ہیں، اس میں بچیاں سوال بھی کرتی ہیں، اپنے میٹر کے سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں۔ ایسے جگہوں پہ اپنی بچیوں کو آپ ضرور بھیجیں تاکہ دین کی باتوں کو سیکھ سکے۔ اور میں آپ سے چلتے چلتے پھر میں گزارش کروں گا کہ اپنے بال بچوں کی صحیح تربیت کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام و ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، جب بھی لے چلے اسلام و ایمان کے ساتھ لے چلے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔